مرشد ہے رضا رضا، رہبر ہے رضا رضا، قائد ہے رضا رضا، حسن ہے رضا رضا، سوچا ہے رضا رضا، لکھا ہے رضا رضا، سمجھا ہے رضا رضا، کرنا ہے رضا رضا۔ میرا قائد ہے احمد رضا، میرا قائد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، وجوهر الحسن فيه غير منقسم، محمد تاج رسل الله كاتبة، محمد صادق الأقوال والكلم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سما بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم رسول محتشم نبی مکرم حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی ارادتوں، محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق لم یزل ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرمائے۔ اس طرح کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ آج جس موقع پر جس مقدس لمحے کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں تو وہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کا اس کے موقع پر ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے اندر خراج تحسین پیش کیا جائے، اور خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد پھر ان کی جو سیرت ہے، سیرت کے کچھ پہلوؤں کو سمجھا جائے اور ان کو دیکھا جائے اور ان پر غور کیا جائے، اور پھر خاص طور پر جو آپ کی تعلیمات ہیں ان پر بھی عمل کیا جائے۔ تو جس طرح کہ آپ پہلے عرس داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر آپ یہ سن چکے ہیں، حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے جو تعلیمات ہیں کشف المحجوب سے ہم نے بیان کی تھی۔ تو اسی طرح آج انشاءاللہ عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر ہم انشاءاللہ تعلیمات اعلیٰ حضرت کو بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو علماء کی شان ہے احادیث مبارکہ کے اندر رب ذوالجلال کے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ۔ حضور نے فرمایا کہ میرا یہ علم جام نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ میرا علم بعد میں جا کر کوئی علم کو پڑھنے والا ہی نہ ہو، علم کا کوئی بھی حامل باقی نہ رہے، بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یحمل ھذا العلم من کل خلف۔ ہر زمانے کے اندر، ہر دور میں ضرور ایسے لوگ آئیں گے اور ہوں گے وہ عادل، یعنی وہ احادیث مبارکہ سے بھی عدل کریں گے، میرے فرامین سے عدل کریں گے، قرآن و سنت سے وہ عدل کریں گے، اور پھر ان کا کام کیا ہوگا؟ کام یہ نہیں ہوگا کہ وہ صرف اور صرف قرآن و سنت کا یعنی جو تعلیم ہے اس کو حاصل کر کے وہ گھر بیٹھ جائیں گے یا پھر وہ مسجدوں کو سنبھال کر بیٹھ جائیں گے، بلکہ جو خاص ڈیوٹی حضور علیہ السلام نے اپنے علماء کے ذمہ لگائی، اور جو علماء حضور کے علم کے حاملین ہیں، یعنی جن کو رب ذوالجلال کے محبوب نے انبیاء کا وارث قرار دیا، تو ان کا یہ فرض قرار دیا کہ میرے علم کو اٹھانے والے، میرے علم کے جو حامل ہیں وہ ضرور پیدا ہوتے رہیں گے ہر زمانے میں، لیکن ان کا کام یہ ہوگا ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین، کہ میری امت کا جو عالم ہے اس کا کام یہ ہوگا
کہ جب وہ علم حاصل کر لے گا تو پھر خاموش نہیں بیٹھے گا، یہ نہیں دیکھے گا کہ اب میں اگر اپنے علم کو ظاہر کروں تو پھر میرے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے یا مجھ سے میرا آستانہ چھوٹ جائے گا، بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بھی جیسا کڑا لمحہ ہو، جیسا کڑا وقت ہو، ینفون عنہ تحریف الغالی، کہ وہ دین سے غالیوں کی تحریفوں کو دور کریں گے، غالیوں نے جو دین کے اندر تحریفیں کی ہوں گی اس کو دور کر کے اس کا پردہ چاک کریں گے، وانتحال المبطلین، اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو مبطلین باطل پرستوں نے جو ہیلے گھڑے ہوں گے قرآن و سنت کے اندر، یعنی دین کے بارے میں، یعنی مثلا یہ ہے کہ جس طرح آج لوگوں نے دین کے معاملے میں مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے، ہیلا کچھ اور بنا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اس معاشرے میں کئی مسائل دیکھ سکتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے جو عالم ہوں گے، میرے علم کے جو وارث ہوں گے، سب سے پہلے تو وہ جاہلین کی جو تعویلیں ہوں گی، غالیوں کی جو تعویلیں ہوں گی، تحریفیں ہوں گی، اس کو ختم کریں گے، وانتحال المبطلین، اور جو باطل پرستوں نے ہیلے گڑے ہوں گے اس کو بھی وہ بالکل اس کا صفایا کر دیں گے، وتأویل الجاہلین، اور آخر میں یہ ہے کہ جاہلوں نے جو تعویلیں کی ہوں گے دین کے لحاظ سے وہ تعویلوں کو ختم کر دیں گے۔ تو اس یعنی جب حضور علیہ السلام نے یہ احادیث مبارکہ ذکر کی اور علماء کی شان میں ان کو ذکر کیا گیا، تو 14 صدیوں سے لے کر آج تک ہر صدی میں، ہر زمانے میں ایسے عالم ضرور پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے رب ذوالجلال کے دین کو، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر جو غالیوں نے تعریفیں کی تھیں، ہر غالی کا جواب دیا، ہر باطل پرست کے ہیلے کا جواب دیا، اور ہر تعویل کا جواب دیا۔ اور ہر زمانے میں اس وجہ سے تو مجدد ہونا ضروری ہے، ہر صدی میں کوئی نہ کوئی مجدد ضرور ہوتا ہے، اور پھر بالآخر جو ہم صدی جی رہے ہیں، اس سے پہلے کی جو صدی 14ویں صدی کے جو مجدد ہیں وہ میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شان یہ ہے کہ جب آپ ہندوستان میں جب آپ کا دور تھا تو اس دور میں اور بھی سنی تھے، یعنی وہ بالکل کٹر سنی تھے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ کٹر سنی ہو اور وہ ہر جگہ پر ہر مسئلے پر اڑ جائے، کبھی کبھی یہ نہیں ہو سکتا، کبھی کبھی کم علمی کی بنا پر، کبھی کبھی کم مائگی کی بنا پر وہ نہیں ڈٹ سکتے، لیکن رب ذوالجلال نے میرے اعلیٰ حضرت کو وہ شان عطا فرمائی تھی کہ آپ کے زمانے میں اگر کسی نے صحابہ کے بارے میں کوئی طعن کیا تو آپ نے اس کا بھی جواب دیا، اگر کسی خارجی نے حضور کی اہل بیت پر کوئی اعتراض داغا تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی جواب دیا، اور اگر کسی نے حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی جواب دیا، اگر کسی نے کفریہ عبارتیں لکھی تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی جواب دیا، یعنی اپنے زمانے کے لحاظ سے اپنے وہ دور میں ہر غالی کا جواب دیتے رہے، ہر باطل پرست کے ہیلے کا جواب دیتے رہے، اور ہر جاہل کی تعویل کا بھی جواب دیتے رہے۔ یہ ہم جب دیکھتے ہیں اپنے علماء کو، ہر دور میں اپنے علماء، اہل سنت کے علماء کو، تو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، آپ کے فرمان کی صداقت ہمیں نظر آتی ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے ہر دور میں جتنے پہلے فرقے آئے تھے ان کا جواب پہلے بھی علماء نے دیا، مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے کتنے فرقوں کا جواب دیا اور مسلک اہل سنت پر پہرا دیا، اور اس کے بعد سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مسلک اہل سنت کو بچایا اور حضور کے دین کو بچایا، کہ جب لوگ توحید پرستوں کو مشرک بنا رہے تھے اور اہل بیت کا لبادہ اوڑھ کر صحابہ پر طعن کر رہے تھے اور صحابہ کا نام لے کر وہ اہل بیت اطہار کے بارے میں بک بک کر رہے تھے، تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اسی وقت قلم اٹھایا اور آپ نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، صحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ سیدی اعلیٰ نے فرمایا کہ اہل سنت ہی صراط مستقیم والے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اصحاب حضور اہل سنت کے لیے نجم اور ستارے ہیں، اور حضور کی اہل بیت ہمارے لیے کشتی کی مانند ہے۔ اور پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، جو کشتی پر بیٹھتا اگر اس کو ستاروں کا علم نہ ہوتا، ستارے اس کو نظر نہ آتے تو وہ گم ہو جاتا تھا، راستہ بھول جاتا تھا۔ تو اسی طرح سیدی اعلیٰ حضرت نے بیان فرمانے لگے کہ اگر کوئی شریعت کے سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے
تو وہ اپنے لیے کشتی اہل بیت کو بنائے اور پھر ستارے اصحاب کرام علیہ رضوان کو بنائے، پھر وہ صراط مستقیم پر چلے گا۔ تو اسی کی مثالیں، کیونکہ آج اس وقت کی یہ تقاضا ہے اس وقت کا، یعنی ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی مریض آتا ہے نا نزلے کا، اور اگر وہ دوائی دے گھٹنوں کے درد کی، تو یہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، یہ کوئی علاج نہیں ہے، بلکہ عالم کا کام یہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم تو علماء کے غلام ہیں، تو لہذا اس غلامی کے ناطے ہم بھی کوشش کرتے ہیں یہ کہ جس طرح علماء کا یہ فریضہ ہے کہ جب بھی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب بدعت ظاہر ہوگی تو عالم کے لیے اپنا علم ظاہر کرنا لازم ہے، اور اگر اس وقت عالم نے اپنے علم کو چھپایا تو گویا کہ اس نے ما انزل اللہ کو چھپایا، اور ما انزل اللہ یعنی جو کچھ رب ذوالجلال نے نازل فرمایا اگر کوئی اس کو چھپا دے تو وہ قیامت والے دن شیطان اخرس کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔ تو اس وجہ سے آج یہ تقاضا ہے آج کے دور کا، کیونکہ آج حب صحابہ کا لیبل لگا کر اہل بیت پر طعن کیا جاتا ہے، اور حب اہل بیت کا لیبل لگا کر صحابہ پر طعن کیا جاتا ہے، تو اس کے لحاظ سے حضور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے، یعنی یہ پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا، لیکن آج مزید کیونکہ تعلیمات کا ہم موضوع رکھ رہے ہیں، تعلیمات کا موضوع بیان کر رہے ہیں، تو بالکل خلاصے کے ساتھ ہم انشاءاللہ بیان کریں گے اور مزید آگے بڑھیں گے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا اپنی کتاب المستند المعتمد میں، فرمایا کہ یعنی حدیث پاک کا حقیقی طور پر حدیث پاک کا ترجمہ اور اس کی وضاحت تھی، فرمانے لگے لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم، کہ اصحاب کرام علیہ رضوان کی جو محبت ہے ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی اپنی شخصیت کی وجہ سے نہیں ہے، اور نہ ہی اہل بیت کی محبت ان کے نفوس کی وجہ سے ہے، بل حبهم جمیعا لوصلتهم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ان تمام سے محبت لازم ہے، لیکن وجہ کون سی ہے؟ لوصلتهم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان تمام کا حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتصال ہو چکا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ بل حبهم جمیعا لوصلتهم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ان تمام سے محبت کرنا لازم ہے، وجہ کیا بیان کی؟ لوصلتهم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر فرمایا فمن احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجب ان يحبهم جميعا، کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان تمام سے محبت کرے، اہل بیت سے بھی محبت کرے اور حضور کے صحابہ کرام علیہ رضوان سے بھی محبت کرے، اور فرمایا ومن ابغضهم بعدهم ثبت انه لا يحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی بندہ صحابہ و اہل بیت علیہ رضوان سے میں سے کسی ایک سے بعض سے اگر محبت نہیں کرتا، ان سے اگر بغض رکھتا ہے، تو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا تو پھر یہ ثابت ہو گیا کہ وہ حضور سے بھی محبت نہیں کرتا، کیونکہ اگر حضور سے محبت کرتا تو حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرتا اور حضور کی اہل بیت سے بھی محبت کرتا، اور پھر مزید آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر سے تو محبت کرے، مولا کائنات سے محبت نہ کرے تو گویا کہ اس نے حضور سے محبت نہیں کی، جس طرح کے نواسب کا طریقہ ہے، خوارج کا طریقہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر سے تو محبت کرتے ہیں، اصحاب کرام علیہ رضوان سے محبت کرتے ہیں، لیکن حب اہل بیت سے جلتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی اہل بیت سے محبت کرے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تو کرے لیکن سیدنا صدیق اکبر کے نام سے جلے، تو فرمایا اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ وہ حضور سے محبت نہیں کرتا، جس طرح کے روافض۔ تو لہذا ہمارے لیے نسبت رسول کا احترام اتنا زیادہ ہے کہ جس سے بھی ہم نے محبت کرنی ہے تو حضور کی وجہ سے کرنی ہے۔ تو اس لحاظ سے حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے ہر جو بھی مقالہ تھا یا جو بھی فتویٰ اس کے متعلق پوچھا گیا تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دیا۔ تو یہ پھر چونکہ ہم نے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جو عرس تھا اس کے موقع پر بھی ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ کوئی بھی غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، اگرچہ مرتبہ ولایت میں کس درجے تک پہنچ جائے، لیکن اگرچہ تمام ولیوں سے افضل ہو جائے، لیکن اس کا پوری زندگی کا زہد و تقوی نبی کے ایک سانس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ سیدی اعلیٰ حضرت سے فتاوی رضویہ شریف 8
یعنی 18ویں جلد، اس کے اندر یہ پوچھا گیا کہ سید اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ کیا ولایت مطلقہ افضل ہے نبوت خاص سے یا نبوت خاص افضل ہے؟ یعنی پوچھا یہ گیا کہ کیا ولایت افضل ہے یا نبوت افضل ہے؟ اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے کون سا صحابی دارائے ولایت تھے، دارائے ولایت تھے؟ تو پھر اس کے جواب میں سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نبوت مطلقاً جو نبوت ہے وہ ہر ولی غیر نبی کی ولایت سے ہزاروں درجے افضل ہے۔ فرمانے لگے جو مطلقاً نبوت ہے، کسی بھی نبی کی نبوت ہو، تو وہ جو غیر نبی ولی ہیں، ویسے تو ہر نبی کے لیے ولی ہونا ضروری ہے، لیکن حضور سید اعلیٰ نے فرمایا کہ نبوت مطلقہ یعنی اگر کوئی بھی نبی ہو تو اس کی نبوت غیر نبی کی ولایت سے افضل و اعلیٰ ہے۔ یعنی کوئی بھی نبی غیر نبی کے مرتبے میں آ جائے اور غیر نبی جو ہے وہ نبی سے افضل ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور فرمانے لگے کہ اعظم مرتبہ ولی کا ہو، اگرچہ کتنا ہی بڑا، اگرچہ کیسے ہی اعظم مرتبہ کا ولی ہو، جتنے مرضی بڑے مرتبے کا ولی ہو، اس کے باوجود بھی نبی کے درجے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ارشاد فرمایا ہاں البتہ اس میں اختلاف ہے کہ جو نبی کی اپنی نبوت اور ولایت ہے، کیونکہ جو نبی ہے اس کے پاس نبوت بھی ہے، اس کے پاس ولایت ہے، اب وہاں پر اختلاف ہے کہ کیا نبی کی اپنی ولایت اپنی نبوت سے افضل ہے یا نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس اختلاف میں غور کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس اختلاف میں غور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں البتہ یہ ضرور بیان کیا، فرمایا کہ جو بھی غیر نبی ہوگا وہ کبھی بھی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ اور حتیٰ کہ ارشاد فرمایا کہ پہلی بات ضروریات دین سے ہے، اس کا اعتقاد مدار ایمان ہے کہ اگر کوئی یعنی غیر نبی کو نبی سے کم درجے کا سمجھنا اور نبی سے افضل نہ ماننا، فرمایا کہ اس کا اعتقاد مدار ایمان ہے، ایمان کا مدار ہے یہ۔ اگر کوئی ایمان کے مدار سے ہٹے گا تو وہ کبھی بھی اہل سنت میں نہیں رہ سکتا، کبھی بھی دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتا۔ اور ارشاد فرمایا کہ جو بھی غیر نبی کو نبی سے افضل مانے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی طرح سید اعلیٰ حضرت نے ایک اور فتویٰ کے اندر، یہ آخری فتویٰ میں بیان کروں گا انشاءاللہ، اس کے بعد سلام ہوگا، تو غور سے سنیے گا۔ یہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی افضلیت کے لحاظ سے آپ سے فتویٰ پوچھا گیا۔ یعنی چونکہ ہمارے نزدیک اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو افضلیت ہے وہ قطعی ہے، اور بالکل حضور علیہ السلام کے بعد تمام اصحاب کرام علیہم رضوان اور حضور کے فرامین سے قرآن پاک کی کتنی آیات ہیں جو آپ کی افضلیت پر دلالت کرتی ہیں۔ تو سید اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا کہ ایک بندہ ہے، یعنی اس کو زید کے ساتھ تعبیر کیا گیا، عرض کی گئی کہ زید بحمد اللہ کسی بھی ضروریات دینی کا انکار نہیں، یعنی کسی بھی ضروریات دینی میں سے کسی کا بھی انکار نہیں کرتا، بلکہ اس میں شک بھی نہیں کرتا، بلکہ شک کرنے والے کو کافر و مرتد جانتا ہے۔ یعنی ایک بندہ ہے کہ جو اس کا یہ عقیدہ ہے کہ ضروریات دین میں سے پہلی بات تو وہ منکر ہے ہی نہیں، اور پھر دوسری بات کہ ضروریات دین میں جو شک کرے اور جو ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرے اس کو کافر و مرتد جانتا ہے۔ تو سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا، یعنی عرض کی گئی کہ اس کے باوجود اس کا عقیدہ یہ ہے، یعنی سائل یہ پوچھ رہا ہے کہ پہلے تو اس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ضروریات دینی میں سے کسی کا منکر نہیں، ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو منکر ہو اس کو کافر مانتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ افضل الناس بعد الانبیاء ہیں، اگرچہ، یہ غور سے سنیے گا، اگرچہ افضل الناس بعد الانبیاء ہیں، لیکن فرمانے لگے، یعنی وہ کہنے لگا سائل کہ لیکن ما من عام الا وقد خص منہ البعض،
سائل کہنے لگا کہ اس کا عقیدہ بھی درست ہے سارا، لیکن اس کا یہ عقیدہ ہے بس، وہ مانتا بھی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت جو ہے مانتا ہے، افضل البشر بعد الانبیاء مانتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی عام ہو نا، ما من عام، کوئی بھی عام ہو الا وقد خص منہ البعض، تو کوئی بھی عام ہو تو اس میں تخصیص ضرور آ جاتی ہے، کوئی بھی عام ہو، یعنی یہ خص عنہ البعض، خص عنہ یعنی لم یخص عنہ البعض، لم یخص عنہ الشیء، خص عنہ البعض، یہ بات آپ پڑھتے رہتے ہیں اصول فقہ کے اندر۔ تو وہ کہنے لگا سائل کہ اس کا اعتقاد یہ ہے کہ ما من عام الا وقد خص منہ البعض، کہ کوئی بھی عموم ہو، کوئی بھی عام ہو، اس میں سے بعض کو خاص ضرور کر لیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ کہتا ہے کہ اس ناس سے، یعنی جو افضل الناس بعد الانبیاء والا ناس ہے، وہ کہتا ہے کہ اس ناس سے حسنین کریمین طیبین طاہرین وہ مستثنیٰ ہیں، یعنی حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت لوگوں پر ہے انبیاء کے بعد، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس افضلیت والا جو عموم ہے، یہ عام جو ہے، اس سے حسنین کریمین مستثنیٰ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہنے لگا کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ حضور کے شہزادے ہیں، اور حضرت خلفائے کرام علیہم الرضوان یہ حضور کی رسالت کا جو تخت ہے اس کے وزراء ہیں، یعنی اس کی یہ دلیل تھی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ناس سے مستثنیٰ ہے۔ کیوں؟ کہنے لگا کہ اس وجہ سے، بالکل خلاصہ ہے، کہنے لگا کہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور کے شہزادے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے وزراء میں سے ہیں۔ تو ہمیشہ جو شہزادہ ہوتا ہے نا، اس کی جو افضلیت ہوتی ہے وہ وزیر پر ہوتی ہے، وزیر کبھی بھی شہزادے سے افضل نہیں ہو سکتا۔ تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس ناس والا جو عموم ہے اس سے مستثنیٰ کر لیے گئے۔ تو معلوم ہوا کہ حسنین کریمین خلفائے اربعہ سے افضل ہے، اور اس پر پھر عمر کہتا ہے، یعنی سائل یہ کہتا ہے کہ زید یہ کہتا تھا، ساتھ ساتھ اس کے عمر بھی بیٹھا تھا، اور عمر یہ کہتا ہے کہ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی تو سیدنا صدیق اکبر بلکہ سیدنا عثمان غنی کے مرتبے کے بعد ہے، یعنی عمر بیٹھا تھا، اس نے پھر زید سے سوال کر لیا۔ وہ کہنے لگا کہ تم کہتے ہو کہ حسنین کریمین سیدنا صدیق اکبر سے افضل ہیں، تو پھر حضرت علی المرتضیٰ کا درجہ تو سیدنا صدیق اکبر کے بعد آتا ہے، تو پھر کیا حسنین کریمین کی افضلیت ان پر بھی ثابت ہے؟ تو اس پر زید کہنے لگا، جواباً کہتا ہے کہ یہ محال نہیں بلکہ ممکن واقع ہے، یہ افضلیت ہو سکتی ہے۔ تو جب یہ سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ زید کا استدلال کیسا ہے، تو سیدی اعلیٰ حضرت نے، بالکل میں اس کو عام سے لفظوں میں بیان کروں گا، بالکل خلاصے کے طور پر فرمایا کہ اگر وہ یہ کہتا کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بوجہ جزئیت کریمہ، یعنی ایک جزئیت کریمہ کی وجہ سے فضل جزئی حضرات عالیہ خلفائے اربعہ پر رکھتے ہیں، یعنی خلاصہ یہ ہے، اگر وہ یہ کہتا کہ ایک جزوی فضیلت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حاصل ہے خلفاء پر، تو پھر تو اس کا یہ قول درست تھا، تو وہ حق تھا۔ سمجھ آ رہی نا؟ یعنی اگر وہ یہ کہتا کہ فضل جزئی یعنی ایک جزو کے اعتبار سے سیدنا صدیق اکبر پر ان کی افضلیت ہے، تو حضور سید عالم نے فرمایا تو پھر تو حق تھا، مگر اس نے اپنی جہالت سے فضل کلی سبتین کو دیا، یعنی حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضل کلی دے دیا۔ یعنی اگر یہ ہم مان سکتے ہیں، بلکہ مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جزوی لحاظ سے حسنین کریمین بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر سے افضل ہو سکتے ہیں، بلکہ ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن جزوی فضیلت کلی نہیں۔ فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ فضل کل جزوی بھی اگر کہتا فضل جزوی تو پھر تو یہ حق تھا، مگر اس نے چونکہ اپنی جہالت سے فضل کلی کہا تو اس وجہ سے اس کا یہ قول باطل ٹھہرا، اور پھر اس نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو یعنی ان کی افضلیت کو عام مخصوص منہ البعض ٹھہرایا اور انہیں امیر المومنین مولا علی سے افضل کہا۔ یہ سب باطل اور خلاف اہل سنت ہے، اور اس عقیدہ سے توبہ فرض ہے، ورنہ وہ سنی نہیں ہے۔ لہذا
سیدی اعلیٰ حضرت تو اتنے سال پہلے، اتنا عرصہ پہلے ہمیں سب چیزوں کا جواب دے گئے. تو آج جو لوگ اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہوں، اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہوں اپنی محافل میں، اور سیدی اعلیٰ حضرت کے نام کا لنگر بھی کھاتے ہوں، اور سیدی اعلیٰ حضرت کے نام پر ان کے مدارس ہوں، اور پھر کتنے بڑے بڑے چندے کرتے ہوں، لیکن کام اگر ان کا رضا کے خلاف ہو. اعلیٰ حضرت فرمائیں کہ کوئی بھی غیر نبی ولی سے افضل نہیں ہو سکتا. اور یہ کیسے ماننے والے ہیں کہ غیر نبی کو انبیاء سے افضل، بلکہ سرور کائنات سے افضل، اور پھر غیر انبیاء کو جو رافضی غیر انبیاء کو باقاعدہ خالق مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، اور اس لحاظ سے سیدی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ مطلب ہے کہ شان میں گستاخیاں کرتے ہی ہیں، قرآن پاک کا انکار تو کرتے ہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بھی کتنی بار توہین کر جاتے ہیں. تو یہ ان کے ساتھ مل کر آج اہل سنت کے اندر دراڑیں ڈال رہے ہیں. تو لہذا اہل سنت کا عقیدہ 14 صدیوں سے مسلم ہے، اور اس پر ہمارے اکابر نے ہر دور میں پہرا دیا ہے. تو اس وجہ سے سیدی اعلیٰ حضرت کا عرس منا رہے ہیں. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سیدی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو سمجھیں. جس طرح سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہم اس پر چلیں. جب چلیں گے تو پھر ہم حقیقت میں رضوی کہلائیں گے، ہم حقیقت میں بریلوی کہلائیں گے. اور اگر ہم نے اس طرح نہ چلے تو پھر حقیقی رضوی نہیں بنیں گے، بلکہ پھر بریلر رضوی بن جائیں گے. اور حقیقی بریلوی نہیں بنیں گے، پھر لوگ بریلر بنیں گے. کیوں؟ کیونکہ نام اعلیٰ حضرت کا ہو، اور اعلیٰ حضرت کے جو عقیدے کے خلاف ہو، حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے نظریے کے خلاف ہو. حالانکہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا کوئی نظریہ اپنی طرف سے نہیں کھڑا ہوا، سب کا سب قرآن و سنت سے ماخوذ ہے. اور اس کی مثال یہ فتاوی رضویہ شریف، اور اس کی کتنی جلدیں، اور پھر کتنا سیدی اعلیٰ حضرت کا علم جو آپ نے بیان کیا اہل سنت کے لیے چھوڑا. تو اس لیے ہم پر لازم ہے کہ سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کو ہم پڑھیں اور پھر ان کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آگے سمجھائیں بھی صحیح. جب ہم عالم بن رہے ہیں، ابھی تو طالب علم ہیں، تو جب عالم بنیں گے تو یہ حضور کا فرمان غور سے اپنے اوپر لاگو کرنا اور توجہ سے سمجھنا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا عالم، میرے علم کا جب وارث پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتعویل الجاہلین. اس کا کام یہ ہوتا ہے. دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم معصومیت زندہ باد، زندہ باد.